جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے بجٹ کا اگر ہم ذکر کریں تو وفاقی حکومت کا خرچہ 230 ارب اس میں رکھا گیا اور ترقیاتی فنڈ 350 ارب روپے اور اخراجات جو ہیں 87 ارب اور عوام کے لیے جو سبسڈی رکھی گئی 127 ارب کے قریب جو ہے وہ رکھی گئی۔ آغا صاحب، میرا گھوم پھر کے ایک ہی سوال آتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ خرچے کم کریں کیونکہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ سیاسی جماعتیں خود سے کریں گی یا ہمارا مرکز کرے گا، ہمارا پنجاب کرے گا یا دیگر صوبے کریں گے؟ دیکھیں آسمہ، بچت جو ہوتی ہے نا، یہ ساری حکومتی پالیسیوں سے ہوتی ہے۔ یہ جو جن چیزوں کے اوپر ہم بحث شروع کر دیتے ہیں، میرے خیال میں یہ بچت نہیں ہے۔ بچت یہ ہے کہ آج ڈیولپمنٹ فنڈ سے جو لوگ اپنے پروجیکٹس میں سے کمیشن لے رہے ہیں وہ کمیشن لینا بند کریں۔ وہ جو بیوروکریسی ہے، وہ جو 16% یہ سرکاری محکمے کے افراد جو کمیشن لیتے ہیں وہ ختم ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، جو وزراء اور جو سرکاری افسران کرپشن کرتے ہیں اس کا خاتمہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جو سینکڑوں ارب روپیہ جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے اور وہ عوام کے فلاح کے اوپر خرچ ہو سکتی ہے۔ اس ملک ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سب کو، آپ کو، سب کو ہمیں مل کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دیانتداری کو فروغ ملے، کرپشن کا خاتمہ ہو اور اس ملک کے اندر عوام کی فلاح کے منصوبے جو ہیں وہ ہم جاری و ساری کریں اور اس طرف آئیں۔ یہ ہم جتنی بحث بھی ہم کرتے ہیں اس میں میرے خیال میں اس سے کوئی بچت نہیں ہونی۔ یہ کوئی 4 وزیر بڑھ جانے سے، اور آپ کہتی ہیں اسٹیٹ منسٹر جو ہے، ہر منسٹر کے ساتھ ایک منسٹر ہوتا ہے، اس کا ساتھ منسٹری وہ ضروری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اب بشیر علی صاحب، اس سے کیا مزید خرچہ نہیں بڑھے گا؟ بہت زیادہ خرچے پڑتے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے عوام کو بجلی دے تاکہ آپ کی مشین چلے، آپ کی معیشت بحال ہو، لوگوں کے چہرے پر رونق آئی۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے چہروں پر رونق آئے اور 18 کروڑ عوام کا قصور یہ ہے کہ آپ کو ووٹ دے اور بعد میں 4-5 سال پچھتائے۔ بات یہ ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ بجلی کا پاکستان کے اندر بحران ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس کا تعین کیوں نہیں کرتے؟ ڈیم کیوں نہیں بنتے؟ 5 سال ہو گئے کہ حکومت نے کون سا ڈیم بنا دیا، کون سے ایسے ذخائر دریافت کیے؟ ترقیاتی فنڈز اس پر بڑھا دیے، 350 ارب یہ جائیں گے کہاں؟ ترقیاتی فنڈز ملتے ہیں 350 ارب میں سے 150 ارب روپیہ دے دیں خدا کے لیے بجلی کا، تاکہ ملک کا پہیہ چل پڑے۔ وہ تو ہم نے فارمولہ دیا ہے، ہم نے فارمولہ دیا ہے، اس پر عمل درآمد کرائیں جناب، باقی جس طرح چیزوں پر عمل درآمد کراتے ہیں اس پر عمل درآمد کرائیں۔ ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس کے اوپر آپ پنجاب کی طرف سے کونسن لے دیں، یہ لوگ بلوچستان، سندھ اور سرحد کی طرف سے لے دیں۔ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں کہ جو بجلی چوری ہوتی ہے۔ میری پارٹی، ہم اس چیز کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے فنڈ سرکولر ڈیٹ کو پے کرنے کے لیے دے دیں تاکہ ملک میں بجلی آ جائے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہونی چاہیے تاکہ عوام کا فائدہ ہو۔ یہ چودھری شجاعت صاحب نے فارمولہ پیش کیا ہے اور آپ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں وہی اگر ہو جائے تو چودھری صاحب کا فارمولہ جو ہے وہ ایک کامیاب فارمولہ ہے اور 150 ارب جو ہے وہ آئی پی پیز کو چلا جائے گا اور پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کم از کم 6 ماہ تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ اچھا فارمولہ ہے، اس پہ عمل درآمد اچھی بات ہو جو یہ کریں وہ کریں، ہم ان کو قبول کرتے ہیں۔ 2 باتیں میں کرتا ہوں پھر کیونکہ ٹائم آپ کا کم ہو گیا۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ بھائی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، میں کہتا ہوں ابھی بات نکلے گی تو بڑی دور چل جائے گی۔ آج ایک تحقیقات کر لو کہ اسمبلی میں کن ممبران نے کتنے فنڈ لیے ہیں وزیر اعظم سے، اپوزیشن کے کن افراد نے پیسے لیے، کتنے پیسے لیے ہیں۔ ہم پر شور شرابہ کرنے والی جماعت، سب سے بڑی جماعت جو کہتے ہیں، ان کے فنڈز دیکھ لو، ان کے ممبران نے پیسے لیے کتنے وزیر اعظم سے، کتنے لیے؟ ان کے میں ابھی دیکھیں، ان سے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ایک تحقیقات کر لیں، اگر یہ پیسے دے کر نہ لیتے، ایک دن دیر ہوئی ہے تو جو ہنگامہ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں وہ آپ کو پتا ہے۔ پیسوں کی دیکھ تو نہیں، پیسے لیے کب ہے، کتنے پیسے لیے ہیں۔ اب مہینہ بچے 2، اب آپ تنخواہیں دے دو گے، اب فرض دے دو گے تو اس سے تو بات نہیں۔ نمبر 2 دوسری بات ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ اب یہ تو آپ تحقیقات کریں، یہ جو دیں گے نا وہ 1 کروڑ روپیہ،
وہ 1 کروڑ روپے کبھی کبھار 1 سال 2 کروڑ روپے ان کو دیے. یہ وہ 2 کروڑ کی میں بات نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں اسپیشل فنڈ نہیں ہے وزیر, آپ کی نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کی نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کلیئر کریں نا. میں نے کہا آپ میرے حلقے کے لوگوں کا رائٹ ہے جن کو بجلی اور گیس جاتی ہے. چاندی صاحب آپ تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, جماعت کا ذکر کر رہے ہیں نا, وہ میں باقی کہہ رہا لوگوں کا بھی ہوں ذکر کر رہے ہیں. ایم این ایز کو سینیٹرز کو ویسے کروڑ 2 کروڑ عام حالات میں دی جاتے ہیں, وہ ہلکے کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں الگ جو درخواستیں دے کر فنڈز لیے ہیں وہ آپ دیکھیں تو صحیح ہے کتنے. پہلی بات. دوسری بات, ہماری جماعت ہے, ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا جب ہم حکومت میں آئیں گے یہ جو سیکریٹریٹ ہے نا اس کو ہوٹل بنائیں گے, وہ آئی بھی حکومت میں, وہ کس وہ کب وہ کیوں نہیں اس کو ہوٹل بنایا. انہوں نے کہا گورنر ہاؤس کو, گورنر ہاؤس لاہور شہر کے بیچ میں ہے. خدمت کرنے لیتا ہے, میری اہم بات تو سنیں, 300 ارب روپے کھاد کھان انہوں نے اعلان کیا جب ہم آئیں گے نا تو یہ ڈونر ہاؤس یہ سی ایم, اس کو ہم نیلام کریں گے, یہ بنائیں گے. ایسا کچھ ہوگا, یہ محض خواب دکھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اسمبلی میں لے آئے, پاس کروائے نا. میری بات سنیں, اب تو آپ کی حکومت ہے. چانڈیو صاحب گفتگو لے گئے ہیں, آپ کے ذاتی پیسے تو نہیں, عوام کے پیسے عوام کے جانب جا رہے ہیں. عوامی سبسڈی, میرا ایک آخری سوال, لاہور میں کرو نا, 120 ارب عوامی سبسڈی رکھی, لاہور میں کرو خدمت کریں بھائی, لاہور میں پنجاب میں فیصلہ کروا لو نا. ہم نے کوئی ڈونر ہاؤس کا قوم کے پیسوں سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا وزیر اعظم کی گھر کی دیواریں ملتان میں نہیں بنا لی شہباز شریف نے. وزیر اعلیٰ ہاؤس کو وزیر اعظم کا 10-12 کروڑ روپے لگا, عوام کی جیب سے دیواریں بنائی ہیں. بڑی اکثر آپ جا کے دیکھیں وہاں پر آدھا گھر وہ وہاں پہ بیچ دیا تھا, آج وہاں پر وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں ملتان میں بنی. کس کے پیسے سے بنی؟ قوم کے پیسے سے بنی. تو انصاف کون کرے گا, انصاف کون کرے گا؟ عوامی سبسڈی 120 ارب, اتنی تھوڑی عوام کو 5 ارب روپے کی سبسڈی دیتے ہیں. اب آپ کی حکومت ہے پنجاب میں, واضح اکثریت ہے, اب فیصلہ کر ڈالو نا سی ایم ہاؤس کا, گورنر ہاؤس کا, کر ہی ڈالو نا. اب کیوں نہیں کرتے؟ چلیں, شکریہ. آپ نے کہا تھا یہاں پہ نہیں رہتا کہ اخراجات نہیں ہوتے, کہ ہم بیچیں گے, ہوٹل بنائیں گے, ملک سے باہر لے کر جاتا ہے. ایم این ایم پی اپنے ٹکٹ خرچ کر جاتے ہیں. بہت شکریہ. میرے پاس وقت کی کمی ہے, ہم اس ڈیبیٹ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ عابد شیر علی صاحب, مولا بخشانی صاحب, کامل علی آغا صاحب, بہت شکریہ. اخراجات کے بارے میں بات ہوتی ہے اور ایک سوال یہی اٹھے گا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی, مرکز سے ہوگی یا پنجاب سے ہوگی. کمپیریزن تو کیا جا رہا ہے, لیکن عوام بیچارے کہاں جائیں گے جن کے لیے سبسڈی صرف 120 ارب رکھی گئی اور 5 روپے کی سبسڈی ایک پاکستان کے عوام کو دی جاتی ہے, اور باقی دیگر اخراجات بہت بے تحاشا ہیں. اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹ سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.